بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین کرام، روزے کے جسمانی اور روحانی بہت سارے فوائد ہیں۔ اگر دنیاوی اور جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ روزہ مومن کے لیے ایک جسمانی اور روحانی قوت ہے۔ روزہ مومن کو چست کر دیتا ہے۔ صابر و شاکر ایک دوسرے کے لیے ہمدرد و غم گسار اور ایک مضبوط و منظم قوم بنانے میں بہترین ذریعہ ہے۔ اگر روزے کی حقیقت کو مد نظر رکھ کر پابندی و خلوص دل کے ساتھ روزہ رکھیں تو حرص، طمع اور شکم پروری کا مادہ ان میں سے بالکل چلا جائے اور انسانی لباس میں فرشتے نظر آئیں گے۔ نیز اس کے ذریعے نظم و ضبط کی وہ قوت حاصل ہو کہ دنیا کی تمام طاقتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو جائیں۔ اصول طب کی روح سے روزہ جسمانی صحت حاصل کرنے کا بہترین ایک ذریعہ ہے، اس لیے کہ 11 مہینے تک جو خراب اور فاسد رطوبتیں جسم میں جمع ہو جاتی ہیں وہ ایک ماہ کے روزے سے سب خشک ہو جاتی ہیں۔ صحت و توانائی میں نمایاں ترقی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے میں اور بہت سے جسمانی اور مادی فائدے ہیں۔ جہاں تک روحانی فائدے کا تعلق ہے تو وہ بھی بے شمار اور ان گنت ہیں۔ مثلاً فرشتے کھانے پینے اور جمع کرنے سے پاک اور منزہ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ان خواہشات سے پاک ہیں۔ اس لیے روزہ رکھنے سے انسان تھوڑی دیر کے لیے اس ملکوتی صفت میں نظر آتا ہے۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اس ملکوتی صفت میں مومن نظر آتا ہے کہ وہ کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے بچا رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں پیوں گا، میں خواہشات سے رک جاؤں گا۔ تو یہ فرشتوں اور اللہ کی صفت ہے۔ اور اس وقت تخلفوا باخلاق اللہ کا بھی ایک مظاہرہ ہوتا ہے۔ روزے سے اخلاق و روحانیت کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں اور دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ بھوک پیاس کی تکلیف گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور انسان ضبط نفس کے اعتبار سے مکمل انسان بن جاتا ہے۔ روزے سے مزاج میں عاجزی و انکساری آ جاتی ہے۔ بھوک کی مصیبت اور تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بنی نوع انسان کی مصیبت اور تکلیف کا اندازہ کر کے امداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے دار ہر وقت اللہ کی عبادت میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ جب روزے دار کو بھوک یا پیاس لگتی ہے اور اس کا نفس کھانے پینے کا تقاضا کرتا ہے تو اس کا دل برابر شام تک یہی کہتا رہتا ہے کہ نہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی اللہ کی اجازت نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔
اس کا دل ہمت و استقلال کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہی سب عبادتوں کی جان ہے، سب عبادتوں کا مغز ہے۔ الغرض روزہ ایک بڑی اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کے مکمل روزے اور مکمل تراویح ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جو کہ پوری دنیا اور پورے عالم میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے، ایک وبائی مرض۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے پورے عالم دنیا کے انسانوں کی، خاص کر مومنین کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔